अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम टू द पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के मेज़बान मंसूर अली खान साहब की निजी मसरूफियात के बायस उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, आजकल एहतसाब का चर्चा है और एहतसाब का सूरज सवा नेज़े पर दिखाई देता है। हर तरफ गिरफ्तारियां और अदालती पेशियां जारी हैं। ये बात बहुत हद तक वाज़े हो गई है कि फिलहाल एहतसाब सबके लिए नहीं है, बल्कि फिलहाल एहतसाब का ये कुल्हाड़ा सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही गिरेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कल एक तकरीब से खिताब में एहतसाब की तरजीहात वाज़े कर दी। फर्ज कीजिए कि एक तबका जो है वो 35 साल 40 साल बरसर इख्तिदार रहा और एक तबका कुछ महीने बरसर इख्तिदार रहा, तो 35-40 साल का हिसाब करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद जो लोग महीनों के हिसाब से बरसर इख्तिदार आए फिर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। तो चेयरमैन नैब की इस वजाहत के बाद साफ कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में जो भी गिरफ्तारियां होंगी या एहतसाब होगा, वो पाकिस्तान पर तवील अरसा हुक्मरान रहने वाली इन्हीं दो जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ही होगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन रहनुमा और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मनशियात की बरामदगी और इनकी गिरफ्तारी पर उठने वाले सवाल अभी तक जवाब तलब ही हैं। वजीर आजम ने तो यह भी कह दिया है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल ही वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल और डीजी एएनएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गिरफ्तारी पर वजाहत की कोशिश की, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद सवाल पैदा कर गई है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की वीडियो या फिर कोई भी तस्वीर का सामने ना आना, इसका मौजूद ही ना होना भी एक सवाल खड़ा कर चुका है। लोग हैरान हैं कि वो एएनएफ जो किसी से एक हीरोइन की पुड़िया भी पकड़ ले तो मुलजिम और उसकी पुड़िया की तस्वीर तक मीडिया में लाजमी जारी करती है, तो इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी और बरामदशुदा मनशियात को अब तक आखिर क्यों सामने नहीं लाया जा रहा? राना सनाउल्लाह को सजा दिलवाने के लिए सिर्फ एएनएफ के गवाहों की गवाही भी इस ट्रायल की शफाफियत पर सवालात खड़े करेगी। आज के शो में इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रोमीना खुर्शीद आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये तमाम सवालात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जब बात शुरू होती है तो फैसलाबाद में एक अरेस्ट होता है एयरपोर्ट पे, और अरेस्ट ये जो रैकेट है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। जब तक ओहदे रुतबे और ताकतवर लोग इसमें मुलव्वस ना हो, ये काम चल ही नहीं सकता। तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया। 15 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 15-16 करोड़ है, यहां से जानी थी लाहौर और लाहौर से आगे फिर इंटरनेशनल मार्केट में जानी थी। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहां पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहीं पीछे हट जाएं, रीटेक करें, दोबारा फिल्म बन रही है। ये फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइफ सिचुएशन, इट इज अ वॉर सिचुएशन जहां पे उनके गार्ड हैं, हमारे लोग हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन वॉर एंड समवेयर इन वॉर? A to Z तमाम सबूत जो हैं वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। अब कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह। गुफ्तगू आपने सुनी है और अब्बासी साहब, पहला सवाल आपसे है मेरा, जो वजाहत पेश की गई है डीजी एएनएफ ने और शहरयार आफरीदी साहब ने, से तो मजीद कई सवालात खड़े हो गए हैं। एक तरफ वजीर आजम कहते हैं कि मेरा इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जानिब शाबाश देते हैं आफरीदी साहब एएनएफ के हुकाम को कि आपने बहुत अच्छा हुआ, रिवायात का ख्याल रखा, खवातीन के होते हुए 2 से 3 बार राना सनाउल्लाह साहब को नहीं रोका। तो 15-15 किलो के हिसाब से तो इसका मतलब है आपने 45 किलो हेरोइन जाने दी, उसकी इजाजत जो माल उन्होंने डिलीवर करना था वो करने दिया, और आपने एक रास्ता भी दे दिया है
ड्रग डीलर्स को, ड्रग माफिया को कि अगर आप खवातीन को बिठाएंगे तो आपको एएनएफ रोकेगा नहीं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? बहुत शुक्रिया जी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के इतने बड़े वाक़यात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सारा मामला अदालती है। दोनों तरफ से, एक तरफ पूरे इदारे की इज़्ज़त आबरू की बात होती है और दूसरी तरफ एक जो भी एक्यूज्ड है उसकी इज़्ज़त की बात होती है, और दोनों पार्टीज कोशिश करती हैं कि अपना अपना केस डिफेंड करे और अदालत ने फैसला करना है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसकी ज़रूरत तब महसूस हुई कि जब सोशल मीडिया पे और मीडिया पे एक डिबेट शुरू हो गई, जिसमें राणा साहब को तो चलो उन पे तो कोई एलिगेशन लगा है और वो साबित होना है, लेकिन इदारे पे भी एलिगेशन लगना शुरू हो गए कि इदारे ने ये मतलब खुदा न खास्ता खुद ही ये कोई उनको फंसाया है और अपनी तरफ से रखी है। तो आपको अब्बास साहब कदरदामे की माजरत, आप मुतमईन हो गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और जो एलिगेशन की आप बात कर रहे हैं इदारों पे, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर हो गए आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो जब भी आप बोलेंगे तो दो बातें आप ठीक करेंगे, चार लोग और निकाल लेंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें सबको अदालत की प्रोसीडिंग का इंतजार करना चाहिए। तब तक राणा साहब भी अनटिल प्रूवन गिल्टी इनोसेंट हैं, और तब तक जितने इदारे के लोग हैं जिन्होंने उनको अरेस्ट किया, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी अनटिल प्रूवन गिल्टी, वो भी इनोसेंट है। लिहाजा द मैटर इज इन द कोर्ट। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत होती है और ना मेरा ख्याल है उसमें सवाल उठाने की जरूरत है। जिन इदारों ने ये काम किया है, अगर ये इतना बड़ा उन्होंने केस पकड़ा है तो बहुत बड़ी काबिले और एक और चीज है। अगर खुदा न खास्ता ये जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है वो तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन वंस अगेन कोर्ट विल डिसाइड कि कौन सही है और कौन गलत। और एक वजह जो डीजी एएनएफ की जानिब से दी गई है कि जरूरत ही नहीं थी किसी किस्म की वीडियो बनाने की, ये फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही थी कि उसके टेक या रीटेक किए जाते हैं। ये बात आपकी समझ में आती है आज के दौर में, अवेयरनेस के दौर में, और जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, आपके ख्याल में एक पेन लगा लिया जाता या घड़ी के जरिए ही उस तमाम कार्रवाई को मॉनिटर किया जाता, उसका एक वाज़ेह सबूत, सॉलिड सबूत होता, जिससे अगर घिनौना धंधा राणा सनाउल्लाह साहब कर ही रहे थे तो उनके पास सबूत होता जिसको वो सारी दुनिया के सामने रखते और फिर सच्चे भी साबित होते? देखिए, सबूतों को ना आपने दुनिया के सामने रखना है और ना मीडिया के सामने रखना है और ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना है। सबूतों का सही मकाम वो अदालत है, जो दोनों पार्टीज का मौकफ सुन के, वो जो जज साहब हैं, वो जो वकला हैं, जो केस और कानून के एक एक नुक्ते पे बहस करते हैं, उनके सामने रखने की जरूरत है। और अगर सबूत नहीं है तो ये केस स्टैंड नहीं कर सकता। बाकी जो उनने जो डीजी साहब ने बात की, उनका मतलब ये था कि उस वक्त लोगों की हिफाजत, रिएक्शन का खतरा होता है, उनके पास गार्ड होते हैं, असला होता है। लिहाजा उस वक्त फोकस ये नहीं होता कि आप वीडियो बनाई जाए, फोकस होता है कि उस चीज को किसी किस्म का कोई ठीक है, आपको पॉइंट आ गया बासी साहब। कुरैशी साहब, इसी तरह के केस का सामना जरदारी साहब को भी करना पड़ा था। उन्होंने कुछ दिन पहले उसका तज़किरा भी किया कि 5 साल उन्हें लग गए, लेकिन उस केस के अंदर, स्पेसिफिक केस के अंदर बरामदगी नहीं हुई थी मनशियात की, तो 5 साल उन्होंने कहा कि जान छुड़ाने में लग गए। साथ में उन्होंने इस केस की मजम्मत भी की जो कि राणा सनाउल्लाह के खिलाफ बनाया गया है। पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है कि ये जिस तरह से तमाम कार्रवाई की गई है, क्या इसमें कुछ सदाकत है? और वाकई में जो क्लेम कर रही है गवर्नमेंट, इदारे, कि उनके पास बड़े ठोस सबूत हैं, क्या वो सबूत सामने लाने भी चाहिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदाकत अब्बासी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और यकीनन अमूमन ये सदाकत वाली बातें करते हैं, और मुझे खुशी हुई कि इन्होंने एक ऑनरेबल मैन और एक ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन होते हुए अपना व्यू पॉइंट दिया। देखिए, वो उस्ताद कहते हैं कि जब वज़ातें देनी पड़ जाएं, वज़ातों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ जाएं, तो रीजंस आर ऑलवेज मेंट टू बी गिवन फॉर द फेलियर्स ऑफ इनकॉम्पिटेंस। तो वो जो साहब दोनों बैठे हुए थे, एक इदारे से थे, एक पार्लिमानी फोरम से थे, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप के अंदर गिल्ट ना हो ना, तो आप वज़ातें नहीं देते, और ये वज़ातें ही इस पर सवालिया निशान। और जिस तरह सदाकत साहब ने कहा, मान लेते हैं वॉर लाइक सिचुएशन थी, जो बताया गया कल, गोलियों की बौछार हो रही थी, गनमैन रेजिस्ट कर रहे थे,
اگر کسی نے لیکن اس سے پہلے رانا صاحب نے ضد کھول کے نشاندہی بھی کروائی کہ یہ منشیات پڑی ہیں. اگر یہ تو ان کا ورژن ہے نا, جی رانا صاحب نے تو آج تک یہ نہیں آ کے کہا, لیکن ایف آئی آر میں لکھا گیا نا, جس طرح ٹی ٹی پستول برآمد ہوتے ہیں, یا آپ اپنی جیب کی آج کل حفاظت کیا کیجئے, کہیں اس میں سے دو کلو چرس برآمد نہ ہو جائے, کو پتہ نہیں ہے, یا گاڑی میں دھیان کیا کریے رحم خان کی کتاب نہ نکل آئے, اس پہ بھی پرچہ ہو سکتا ہے. آج کل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا, نیا زمانہ آ گیا. لیکن آپ مجھے بتائیں, ثانیہ ساہیوال میں اداروں نے تو فوٹیج نہیں بنائی تھی, کسی نے بس میں کھڑے ہوئے بنا دی تھی. تو موٹر وے تو چلتی ہوئی موٹر وے ہے نا, یہ کوئی ویران موٹر وے تو ہے نہیں. اگر کسی نے کل کسی کیمرے سے نکلی ہوئی فوٹیج منظر عام پہ آ گئی تو پھر اس کو یہ ڈینائی کریں گے. لیکن ان پروسیسز کو تو دیکھیے, آج کے زمانے میں جب آپ عزیر بلوچ کو فوٹیج ریلیز کرتے ہیں گرفتاری کی, جب آپ ابھی نندم کو ہینڈ اوور کرتے ہیں پومپ اینڈ شو سے, تو پھر آپ نے عوام کو, قوم کو, میڈیا کو ایک عادت ڈال دی نا, ایک لت ڈال دی. اچھا پھر ایک کوئی ڈی پی او ہے, کوئی آر پی او ہے, وہ موٹر سائیکل چوروں کا گروہ گرفتار کرتا ہے, کئی من چرس برآمد ہوتی ہے, آپ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس کو, پھر وہ آگ لگاتے ہیں, پوری میڈیا ٹیم ہوتی ہے, پورا ایک, اور وہ بندے بٹھائے ہوتے ہیں, کسی کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں ٹو اسٹیبلش کریڈیبلٹی. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن کو کمپرومائز کریں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو بویا تھا نون لیگ نے وہی کاٹ رہی ہے. نون لیگ نے تو ہبکو کے چیف ایگزیکٹو پہ 1997 میں جو ہے گائے چوری کا پرچہ کر دیا تھا. تو مطلب مختلف اوقات میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں, تب انہوں نے غلط کیا تھا. اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو ہم نے غلط کیا ہے, اور آج جو ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے. دیکھیے, قانون کے مطابق آپ ایکٹ کریں. آپ رانا ثناء اللہ کے اور بہت سارے شاید ایریاز ہوں گے جہاں وہ شاید سافٹ ہوں, کوئی ان کو ڈیفینڈ نہ کرے, لیکن آپ اس انداز میں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 3 ہفتے سے وہ لے کے گھوم کے پھر رہے تھے. تو پھر آج تو آپ نے پکڑ لی ہیروئن, چرس, ٹھیک ہے, یہ زمانہ نہ آئے کہ پھر کوکین بھی برآمد ہونی شروع ہو جائے. لوگ یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ڈی چوک میں جو ہیں وہ اے این ایف کے کتے کھڑے کریں اور پھر وہ کہیں بھاگتے ہوئے جائیں شیرو کو ملنے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے, آپ کو فوراً بتانا چاہیے تھا. چلیں آپ ویڈیو نہ دیتے, آپ 1-2 تصاویر دے دیتے. قریشی صاحب, انہوں نے کہا تو ہے کہ انہوں نے خواتین کا احترام کرتے ہوئے ان کو 2-3 بار نہیں پکڑا, اور اس بات پہ شریعہ صاحب نے تعریف بھی کی ہے ان حکام کی. بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین کا احترام کیا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ قانون کے تقاضوں کا اور ڈیو پروسیس کا بھی جو ہے وہ احترام کریں گے, اور عدالت میں شواہد پیش کریں گے اگر وہ مینوفیکچر ہو گئے ہوئے تب تک. تو رومینہ صاحبہ, بڑے واضح اور بڑے پختہ ناقابل تردید ثبوت ہیں, عدالت میں پیش کیے جائیں گے, اور جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں ان کے پورا کرتے ہوئے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر رانا ثناء اللہ صاحب ذمہ دار ہیں, مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے اس سانحے کے بعد, اس واقعے کے بعد, وہ بڑا حیران کن بھی ہے لحاظ سے. کسی بھی قسم کی واضح سپورٹ یا کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں دیکھی گئی جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حق میں کی گئی ہو نون لیگ کی جانب سے. تو اتنا بیک فٹ پہ کیوں کھیل رہی ہے اس معاملے کو لے کر وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ساتھ نہیں کھڑی, کیونکہ جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں اور سینئر قیادت جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر بھی گئی, وہاں پر بات بھی کی گئی, اور اس کے بعد ہر ممبر نے جو ہے وہ اس بات کی, جو بھی پارٹی کے کارکن ہیں ان سب نے اس بات کے اوپر احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے. اور مجھے تو بڑی حیرت ہے, اور حیرت اس بات کی بھی ہے کہ آج جو لوگ جو اداروں کے ساتھ بیٹھ کر تو بڑی پریس کانفرنسز کریں, کچھ عرصہ پہلے, بلکہ زیادہ دیر کی بھی بات نہیں ہے, ان کے بھی رشتہ دار جو ہیں وہ منشیات کے ساتھ پکڑے گئے تھے. تو کہاں گیا انصاف؟ تب کہاں گئی؟ پھر آج تک کوئی کارروائی تو نظر نہیں آئی اس چیز کے خلاف. اس چیز پہ کہیں ہمیں نظر نہیں آیا کہ کوئی سٹینڈ لیا گیا, اور عہدے, اور جیسے بار بار بڑا انہوں نے کہا کہ عہدے ہوں اور یہ کام نہیں چل سکتے, اب یہ نہیں چلے گا, تو سب کچھ تو چل رہا ہے. آپ اور دوسری طرف ایک موصوف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقعوں کے اوپر کوئی فلم نہیں بن رہی تھی, اور خواتین کا آپ کو آج اتنا احترام آ گیا. ساہیوال کے واقعے میں آپ کو کیوں خواتین کا اور بچوں کا احترام نہ آیا؟ آج آپ کو اس کیس میں خواتین کا احترام آیا, جبکہ خواتین گھر کی جو ہیں انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم تو کبھی ان کی گاڑی میں بیٹھ کے گئے نہیں. تو لہٰذا یہ ان کے اپنے ہی بیان جو ہیں, ایک بیان جو ہے وہ دوسرے بیان سے نہیں ملتا. اور شابشیں تو بڑی بڑی باتوں میں وہ شابش آتی ہیں, کیونکہ جب آپ ان کی بات مان لیں گے تو آپ کو شابش ملے گی, جب ان کی بات نہیں مانیں گے تو شابش نہیں ملے گی, کیونکہ یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام ہے. اور ثبوت جو ہے وہ بنائے جائیں یا جس طرح مرضی سے لائے جائیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہوں پر, چاہے کہیں نہ کہیں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی پکچر ہو
कुछ हो वो लीक कर दी जाती है। लेकिन कल क्या नजर आया मंजर आम पे, राना सनाउल्लाह साहब की तस्वीर को जो है वो दिखाया गया कि देखें वो बिहाइंड द बार्स किस तरह से खड़े हैं, और जो सलूक उनके साथ इस मदीना की रियासत में जेल के अंदर किया गया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। उनको खाना प्रोवाइड नहीं किया गया, उनको मेडिसिन नहीं दी गई, 3 दिन से शेव नहीं करने की इजाजत दी गई, और उसके बाद उनका पंखा तक उतार लिया गया। ये मदीना की ही रियासत है जहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि पीएमएलएन जो है वो अपने सीनियर लीडर के साथ नहीं खड़ी, या आपकी ज्यादती होगी, मैं इस बात को कंडेम करती हूं। इसलिए लेकिन हमने ये चीज देखी है, जिस तरह से वाज़े तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आया है, बिलावल भुट्टो ने भी कल अपने जलसे के अंदर तज़किरा किया, नून लीग की क़यादत से जो तवक्को रखी जा रही थी उस तरह का रद्द-ए-अमल अभी तक देखा नहीं गया। और जिन तमाम सलूक का आप जिक्र कर रही हैं उनकी अहलिया को तो हमने देखा है इसका तज़किरा करते हुए, लेकिन आपने नून लीग की मेन लीडरशिप ने क्या किया इसके लिए? देखिए मेन लीडरशिप में क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से नीचे भी आप जो है वो समझते हैं कि लोग जो उनसे वो बात नहीं कह रहे? जब एक पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बात की है, हम सब इसके ऊपर बात करें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ शायद आपको अभी तक पता नहीं चल सका, ट्विटर में देख लें, हर जगह के ऊपर बात की जा रही है और बारहा बात की जा रही है। और खौफ का आलम तो ये है कि अब इतना खौफ हो गया कि वो जमात जो धरनों और कंटेनर्स पे चढ़ के आई है, वो मंडी बहाउद्दीन में अगर जलसे की बात हो तो वहां पे कारकुनों को दर्जनों के हिसाब से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तो हालात हो चुके हैं कि जो लोग बात करते हैं मुट्ठी भर इनसे जो है वो लोग पीपल्स पार्टी के जो है जब वो एहतजाज के लिए आए थे तो बर्दाश्त नहीं हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये बातें करना और कहना बड़ी बात है। हम लोग अपने ग्राउंड पे भी मौजूद हैं और अपने जो लीडरशिप है उनके साथ भी है, और राना सनाउल्लाह साहब के साथ तमाम तर जमात जो है वो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है। तमाम जमात मजबूती के साथ खड़ी है, ऑपोजिशन भी मुत्तहिद है। अब्बासी साहब, तो फिर किस तरह से आप इस तरह के सियासी इंतकाम को आगे बढ़ा सकेंगे? साथ में ये भी कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कि उतना ही जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी यही बात कर रही है, माजी की गलतियों को वो मानते हुए कि हमने एक दूसरे के खिलाफ सियासी केसेस बनाए हैं, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे अपने तजुर्बात से कि यह सिलसिला आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उतना ही जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। तो क्या पीटीआई की लीडरशिप तैयार है जो कर रही है उसे मुस्तकबिल में भुगतने के लिए? देखिए जी, बड़ी ज्यादती की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एएनएफ वाले करते हैं और मिसालें आप काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की साहिवाल केस की देते हैं। ऐसे इसमें इस केस में ना ये बहुत सेंटिमेंट डालने की कोशिश की जा रही है। और अगर शहरियार अफरीदी साहब ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उनको ताना दे दिया कि जी उनके भी किसी रिश्तेदार पे पर्चा है। तो उस तरह की अगर बात करनी है तो राना सनाउल्लाह पे नवाज शरीफ ने खुद पर्चा कराया था कि इनकी खवातीन के बारे में बड़ी गंदी उन्होंने नाजेबा बातें की थी। इसके अलावा राना सना के ऊपर आबिद शेर अली जो इनके वजीर थे, उनके वालिद कहते हैं कि इन्होंने 2 दर्जन लोगों को कत्ल किया हुआ है। इसी तरह एक पुलिस के एसएचओ हैं फरुख वहीद, वो कहते हैं कि मैं राना सना के कहने पे पूरे फैसलाबाद में मैं जुर्म करता रहा हूं और वो मुझे मरवाना चाहते थे। इस तरह की बातें। लेकिन अब्बासी साहब, यहाँ पे सवाल एक ये पैदा होता है कि राना साहब इतने अरसे से मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर भी ये बात कर रहे थे कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। वजीर आजम ने मुतल्लिका हुकाम को बुला के कहा है कि राना साहब के खिलाफ कोई केस तलाश किया जाए, ये बहुत बातें करता है। तो इस तरह का शख्स जो कि पहले से इन खदशात का इजहार कर रहा हो, वो 15-20 किलो हेरोइन अपने साथ लेके घूमेगा और वो खुद आ बैल मुझे मार वाला जो मुहावरा है उसको सच साबित कर सकेगा? आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन होगा जो केस बनाया जा रहा है? देखिए, परसेप्शन पे भी बातें चल रही हैं सारी। आपने जो परसेप्शन जो आप मीडिया में बना है या जो लोग ये लोग ऑपोजिशन वाले बना रहे हैं, वहां तो ये बात ठीक है। लेकिन राना कोई भी आदमी, मैं जो कह रहा हूं कि राना सना साहब के जो उनका माजी है वो आप देख लें। अब ये एक नई बात आई है कि जी जैसे कुरैशी साहब ने कहा जी कि सबूत गढ़े जा रहे हैं। तो ये सारी इस तरह की बातें करके एक वहां पे अदालत है, आप उसकी विजडम को सारे चैलेंज कर रहे हैं कि क्या उस अदालत को सबूत घरे हुए सबूत जो है वो जो इनके डिफेंस वाले वकील होंगे, ये कुरैशी साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, क्या उसको वो कंटेस्ट नहीं करेंगे? क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता जो अदालतें हैं उनका कुछ हम अदालत पे तो अब्बासी साहब बिल्कुल एतराज नहीं कर रहे हैं। तो अदालत सही कह रहे हैं आप, और किसकी बात है? अदालत पे हमारा एतमाद है, आपने करना है। नहीं एतमाद तो है तो फिर कैसे आप बात कर सकते हैं कि एक हम तो अब तक के प्रोसेस में बात कर रहे हैं ना, वो तो हम कर सकते हैं। जरा सुन ले राना सना साहब के किरदार पे आप इनको 14 कत्ल का मुल्जिम कहते रहे पीपल्स पार्टी वाले, और इनको क्या क्या कहते रहे। तो अगर उन पे एक नया इल्जाम लगा है, क्योंकि आजकल जरदारी साहब अंदर हैं और आपका इनका शेरो शक्कर है,
تو آپ کو سب کچھ برا لگ رہا ہے. یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جن کو آج سے 8 مہینے پہلے آپ کہتے تھے یہ معاشی درندہ ہے اور اس کو ہم معاف کریں گے, ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا. عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. انصاف کی حکومت اس بات پر بضد ہے کہ جو بھی کیسز, جو بھی ثبوت ہیں وہ ناقابل تردید ہیں اور عدالت کے سامنے رکھے بھی جائیں گے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, مجھے 20 سیکنڈز دے دیں. جی بولیے. دیکھیے صداقت عباسی صاحب, بالکل عدالتوں پہ ہمیں اعتماد ہے, لیکن یہ جو اب تک کا پروسیس ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا تو آپ اس کو ڈسکس نہ کریں. جب آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو اور شواہد نہیں ہیں تو سوالات تو اٹھیں گے. اور جہاں تک رانا ثناءاللہ, میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ وی ہیو نو لو لاسٹ فار ہم, اور جو ان کا ماڈل ٹاؤن کے سانے میں کردار ہے یا جو ان کا کلعدم تنظیموں سے روابط تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی وہ موقف ہے, وہ کوئی دودھ کے دھلے تو نہیں ہے. لیکن آپ کو جب اتنی چیزیں موجود ہیں, لیکن آپ نے ضرور ایک بھونڈے طریقے سے گرفتار کرنا ہے کہ سارے لیجٹمیٹ پروسیس پہ بھی سوالات اٹھ جائیں. دیٹ از دا کوسچن. ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ الزام غلط ہے؟ کیا آپ ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ فیبریکیٹڈ ہے اور آپ کو پتہ ہے؟ دکھائیں نا. بالکل کہہ سکتے ہیں, اس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا ثبوت ہی نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اور اس ملک میں بڑے بڑے الزام یقیناً یہ اور آپ کی لیڈرشپ پہ بھی لگتے رہے, بالکل ٹھیک ہے, بڑے بڑے الزام تو غلط ہی ہوتا ہے. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں, اور بھی بہت سے سوالات ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. عظیم ویلکم بیک. جس طرح سے ماضی میں بھی کہتے رہے وزیر اعظم عمران خان کے NRO میں نہیں دوں گا, ایک بار پھر سے انہوں نے تقریب کے دوران تذکرہ کیا ہے کہ کسی بادشاہ کسی شہنشاہ کے پاس یا اپوزیشن کے رہنما چلے جائیں, انہیں NRO میں دینے والا نہیں ہوں. انہوں نے کیا کہا وہ سنیے پہلے. آج کل وہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ عمران خان اتنی سزا دینا جتنی تم برداشت کر سکتے ہو. تو میرا ان کے لیے پیغام ہے, میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ موت نہیں برداشت کر سکتے کہ اتنی محنت سے اتنی چوری کر کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے. اب سارا وقت خوف ہے کہ کہیں میں مرنا, جو میں نے پیسہ بھی وہ انجوائے کرنا ہے جو لنڈن میں نے رکھا ہوا ہے. جتنا مرضی آپ نے شور کرنا ہے, جو مرضی آپ نے کرنا ہے کریں, انشاءاللہ ان سے میں جواب لوں گا. کوئی فرق میرے پہ نہیں پڑے گا. جو مرضی آپ نے کرنا کریں, کوئی NRO کی چھوٹ نہیں دوں گا. جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں, جس مرضی جس کے پاس چلے جائیں, گھٹنے گوڑے دبائیں اس کے, میں نے آپ سے جواب لینا ہے. رومینہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے, وزیر اعظم نے ایک بار پھر سے اپنے بات کو دہرایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جتنا کر رہے ہو اتنا برداشت کر لو گے, تو وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو موت بھی برداشت کر لوں گا. آپ لوگ ہمت کریں, حوصلہ کریں. ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی بادشاہ کے پاس چلے جائیں, NRO آپ کو نہیں ملنے والا. جو ملکی دولت لوٹی ہے اس کا حساب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. تو تیار ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے حافظے کی درستگی کریں, کیونکہ وہ ہر بات میں جو ہے ان کو موت بڑی جلدی یاد آتی ہے, اور یہ موت برداشت نہیں کی جاتی. موت تو ہو جاتی ہے, موت تو آ جاتی ہے, اور موت جب آتی ہے تو پھر اس کے بعد تو انسان کی کوئی حص ہی نہیں رہتی کہ اس کو پتا ہو کہ وہ برداشت کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن اب آئی ڈونٹ نو انہوں نے کون سی والی ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں باتیں سنانے سے پہلے ضروری اس بات کی سب سے بڑا ضروری عمل یہ ہے کہ آپ نے آج تک کیا کیا ہے. آپ نے اپوزیشن میں رہ کے کیا کیا, آپ نے حکومت میں 10 ماہ میں آ کے کیا کیا, آپ نے لوگوں کو صرف اور صرف درس دیا کہ آپ, اور وہ درس یہ بھول گئے ہیں جب یہ کاغذ لہرا کے, وہ بل لہرا کے جلا کے کہتے تھے کہ سول نافرمانی کرو, مہنگائی زیادہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہار جائے تو وزیر اعظم چور ہے. تو آج بتائیں نا کہ چور کو موت برداشت کرنی چاہیے یا ہمیں تو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. موت تو برحق ہے, وہ تو سبھی کو آنی ہے. رومینہ صاحبہ, اگر ابھی تک ان 10-11 ماہ میں حکومت نے کچھ نہیں کیا تو پھر تو آپ کو, پیپلز پارٹی کو, ساری اپوزیشن کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا. تو ہم لوگ تو بالکل, ہم لوگ تو بات یہ سڑکوں پہ بات آنے کی نہیں ہے, ہم نے تو 10,000 دفعہ احتجاج کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ جو بات کرتے ہیں کہ کنٹینر پہ آپ لوگ جاؤ, میں آپ کو روٹی پانی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ جب پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جاتے ہیں یا ہم لوگ جلسے کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو وہ اتنا خوف سے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے اوپر پانی پھینکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں خواتین کا آج ان کو خیال آ گیا, خواتین کو کھینچ کے اور وہ پولیس کی گاڑیوں میں جو ہے وہ پھینکتے
ہوتے ہیں اور ان کو کہاں جا کے صبا ریالٹی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی لاکھ جتن کے باوجود بجٹ بھی پاس ہو گیا, آپ لوگوں نے دعوے بھی کیے لیکن آپ روک نہیں پائے. نہیں, میں ایک بات آپ کو اور پلیز میں بات آپ کو پلیز اور کہنا چاہوں گی, اور بجٹ کی بھی بات بتا دوں کہ بجٹ کی تھرو آؤٹ ہم لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا, بات بھی کی, جس طرح ایک پارلیمنٹیرین کا حق ہوتا ہے ہم نے وہ پورے کا پورا ادا کیا. اور دوسری بات آپ نے ایک اور سوال کیا تھا این آر او کی, کون اس سے این آر او مانگ رہا ہے؟ جنہوں نے این آر او مانگنا ہوتا ہے وہ جیلیں نہیں بھگتتے, وہ سزائیں نہیں بھگتتے. ان کو جب یہ پتا ہو کہ ہم لوگوں نے پاکستان آ کے ریسٹ ہو جانا ہے, وہ وزیر اعظم وہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی اپنی والدہ اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے یہاں پر آئے کیونکہ ان کو پتا تھا سزا بھگتنی ہے. تو اس لیے یہ جو چورن ہے یہ بہت پرانا ہو چکا ہے, ان کو چاہیے کہ چورن پرانا ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی سے جانتے ہیں کہ اور اس کے اوپر کوئی اور کام کریں, یہ کہانی بڑی پرانی ہوگی. دس از اس کے اوپر کوئی رومینے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. قریشی صاحب لاکھ جتن کر لیں آپ بھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے جس طرح ابھی تک ہوا ہے. چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے لیے بھی آپ ابھی تک کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھا پائے جس کو دیکھ کے لگ رہا ہو کہ ہاں واقعی میں یہ جو ایک آپ کا ٹرائل بیسس پہ ٹیسٹ کیس ہوگا پہلا کہ اپوزیشن اس قابل ہے بھی صحیح کچھ کرنے کی یا صرف باتیں ہی کرتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر پائے گی اپوزیشن آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے اپوزیشن پہ اتنا فوکس نہ کریں, کوشش کریں حکومت کی کارکردگی پہ. اور کارکردگی یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ ہے سنسان, تاجر ہے پریشان, بل والا جو ہے اس کو ہے معاشی ارکان, ڈالر کو ہے اڑان, کسان جو ہے وہ ڈوب گیا ہے, غریب جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے, پاکستان کی معیشت اور پاکستانی اجڑ گیا ہے لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. یہ ہے لب لباب 11 مہینے کی کارکردگی کا. اب اپوزیشن کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, تھوڑا دھیرے دھیرے چلیں. ان کا بجٹ آ گیا, آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بجٹ آ گیا, ہم چیئرمین سینٹ ہم نے کہا ہے نا تو بدلیں گے انشاءاللہ, اور ڈنکے کی چوٹ پہ بدلیں گے. اور یہ لاکھ ہارس ٹریڈنگ کر لیں, اور جس طریقے سے انہوں نے بجٹ پاس کروایا اور اداروں کو ملوث کر کے بہت ساری رقم خرچ کر کے وزارتیں بانٹ کے لالچ دے کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے اور بہت طاقتور لوگوں کے بجٹ پاس کروایا ہے. اور 176 اور 146 کا جو نمبر ہے وہ انلیگل ہے کیونکہ ہیڈ کاؤنٹ نہیں کروایا, اسپیکر نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور اپوزیشن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنا احتجاج کرے گی. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ سڑکوں پہ نہیں آئے, مجھے بتائیں گجر خان میں ہم نے 29 کو جلسہ کیا, کل ہم نے محمد ایجنسی میں کیا, ابھی ہم سینٹرل پنجاب ساؤتھ میں کریں گے, سندھ میں کریں گے, اور اسی طرح پی ایم ایل نواز بھی کرے گی. چلیں آپ کو لگتا ہے کہ جلسے کرنا کافی ہے لوگوں کو, ہم رسپانسبل اپوزیشن ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹینر پہ چڑھ کے آپ کو کہیں کہ آپ کل بجلی کا بل نہ دیں اور گیس کا بل نہ دیں کیونکہ 350% بڑھ گئی ہے یا بجلی 100% بڑھ گئی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں ہم اتنے نالائق, احمق اور ملک دشمن نہیں ہیں جتنے ماضی کے بہت اچھی بات ہے کہ آپ سنبھل کے مصلحتاً آگے چل رہے ہیں. یہ بتائیے کہ چیئرمین سینٹ اب کس کا آئے گا, نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا؟ کوئی نام زیر غور ہے؟ مائنس پی ٹی آئی اپوزیشن کا آئے گا. یہ سوال کہ کس کا آئے گا, یہ جب نومینیشن پیپر فائل ہوگا پتہ چل جائے گا نا. اتنی اجلت نہ کریں, ہمیں اپنے کارڈز اپنے چیسٹ کے ساتھ رکھنے دیں. This is a game. پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری گیمز ہوتی ہیں اور پارلیمنٹری پروسیسز کے ذریعے ہم نے کوئی اس کا پوسٹر تو نہیں چھپوانا نا, کوئی لوگوں سے سپورٹ نہیں لینے. عباسی صاحب روک لیں گے صادق سنجرانی کو, یا جو دعویٰ کری اپوزیشن کہ ہم تبدیل کر کے رہیں گے, یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو لے کے بھی پیپلز پارٹی کی مدد سے آپ ذرا بلاول صاحب کی اور محترمہ مریم صفدر اوان صاحبہ کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں. بلاول صاحب کہتے تھے کہ ہم ایک کونی ماریں گے اور ہم ایک لات ماریں گے تو حکومت گر جائے گی, اور مریم صاحبہ کہتی تھی کہ میں تو اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دوں گی. اب یہ کہہ رہے ہیں گنتی نہیں ہوئی. یہ رونا دھونا چھوڑیں, گنتی ہوئی ہے, ہیڈ کاؤنٹ ہوا ہے, اور آپ کو ہر اگلی ہیڈ کاؤنٹ میں آپ کے بندے کم تھے, اور بجٹ کے بعد وہ کوئی آگے بنگالہ میں منتیں کر رہے ہیں, کوئی ٹیلی فونوں پہ منتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ چھوڑیں, آپ اپنا گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, جتنا آپ کو پیار ہو رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑا سخت ہیں, تو ذرا میں 10 مہینے پہلے زرداری صاحب سے سن لیں وہ میاں صاحب کے بارے میں, پیناما کیس کے بارے میں کیا کہتے تھے. وہ کہتے تھے میاں نواز شریف معاشی درندہ ہے, اس نے ملک کو لوٹا ہے, اس نے قرضے چڑھائے, اور اگر اب میں نواز شریف کو معاف کروں تو مجھے اللہ بھی معاف نہ کرے.
وہ معاف کر کے اچھا بیانات میں تو عباسی صاحب وزیر اعظم کے بھی بہت زیادہ تضاد ہے. کبھی وہ کہتے ہیں میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, میرا سوال سن لیجیے گا اس کے بعد ایڈ کیجیے. وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جتنا پیسہ لوٹا ہے وہ دیں اور پھر جہاں مرضی جانا چاہیں چلے جائیں. تو اس میں تضاد نہیں لگتا؟ دیکھیں این آر او اور چیز ہے, این آر او اور چیز ہے, مجھے رمینہ بول, این آر او اور چیز ہے, پلی بارگین اور چیز ہے. ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے, جتنا انہوں نے ڈیل کس کو کہتے ہیں؟ اگر واپس کر دیں تو نہیں, یہ ڈیل نہیں ہے, یہ آپ کے قانون کے اندر ہے. یہ لا آپ کو کوئی سر سے پوچھ لیں کہ لا میں پروویژن موجود ہے کہ اگر یہ دونوں جتنا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے اس کا ایک خاص پروپورشن ہمیں دے دیں قوم کو. علیمہ باجی سے تو لے لیں سلائی مشینوں والا, انہوں نے ایمنسٹی کا فائدہ اٹھا لیا نا. آپ ایمنسٹی تو چور فائدہ اٹھاتے ہیں نا, بقول خان صاحب کے. خان صاحب کا وہ انٹرویو لگا دیں, اور باسی صاحب روز رات کو جب نیازی ہوتا ہے نا تو این آر او ہوتا ہے, بس یہ این آر او ہے. روز رات کو جب نیازی ہوتا ہے تو این آر او ہوتا ہے, بس. کے بارے میں نہیں بولا, ضرور بولیں. چلیں عباسی صاحب کا پوائنٹ لے لیں. میں آپ کی بات میں نہیں بولا, بولیں اعتراض تھا لیکن میں نہیں بولا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہوں سے رابطے کرتے ہیں. ان کو یاد ہے نواز شریف یہاں جیل میں تھے, ون فائن مارننگ وہ سوٹ کیس 72 باندھ کے وہ سرور پیلس میں پہنچے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے کوئی این آر او نہیں کیا, میں نے کوئی ڈیل نہیں کی. بالآخر آ کے سعد حریری نے وہ لڑائے تھے کاغذ. یہ ہیں جو مکہ مدینہ میں جھوٹ بولتے رہے. اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں عمران خان سے آپ سو اختلاف کریں, بیانیے پہ قائم ہے کہ ملک کی چوری, ملک کی جو کرپشن ہوئی ہے اس میں وہ معافی نہیں دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹے کیسز بنائے ایک دوسرے پہ, بالکل جھوٹے نہیں بنائے, کیسز سچے تھے لیکن آپ لوگ جھوٹے تھے. آپ لوگ بلیک میل کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے تھے. آج جتنے نواز شریف کیسز بھگت رہے ہیں زرداری صاحب نے بنائے, جتنے زرداری صاحب بھگت رہے ہیں نواز شریف نے بنائے. آپ لوگ ان کیسز کو بلیک میل کے طور پہ یوز کرتے تھے. آج پاکستان کا جو قائد ہے, جو نئے پاکستان کا, مدینہ کی ریاست کا, وہ قائد انشاءاللہ یہ ڈیل کرے گا تو پاکستان کے لیے کرے گا, کبھی بھی اس سے نہیں ہوگا. چلیں جی, ذرا لچک دکھائی دے رہی حکومت کے موقف میں. ان کا کہنا ہے کہ اگر ڈیل ہوگی تو پھر ملکی مفاد میں ہوگی, اور اس کے لیے کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی تیار ہے, یہ انہی سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, چیئرمین نیب کی جانب سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جنہوں نے 30 سے 35 سال اس ملک پہ حکمرانی کی ہے پہلے حساب بھی انہیں ہی دینا پڑے گا. اور اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ جانبدارانہ احتساب ہے, یہ الزام بالکل غلط ہے. تو قریشی صاحب, جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا عرصہ حکمرانی کی ہے, 2-3 بار کی باریاں لی ہیں, تو پھر پہلے آپ کا حساب بھی تو بنتا ہے. اس پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ ہمیں ٹارگیٹڈ طور پہ ہمارے خلاف انتقامانہ کارروائی ہو رہی ہے؟ آپ کو حساب تو دینا ہوگا. اس کے لیے کیا آپ لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے آخر؟ چیئرمین نیب, ہاں, سر سے پاؤں تک ہتھکڑیوں میں جکڑی ہوئی چیئرمین نیب, ان کو اب لگتا ہے گجنی سنڈروم ہو گیا ہے. 5 سال کے پی کے میں بھی حکومت کی ایک جماعت نے جو اب وفاق میں حکومت ہے, صرف 10 مہینے انہوں نے حکومت نہیں کی اور وہاں نیب کا ادارہ بند کیا تھا اور ایک جنرل صاحب کو لگایا تھا, بڑے اپرائٹ تھے. تو یہ اگر آپ نے اس طرح, وہ کہتے ہیں نا جس طرح جہاز لینڈ کرتے ہیں, لینڈنگ پرمیشن ہے جو پہلے کیو میں لگا ہوا ہے, تو اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہاں تو ریفرنس فائل ہوا ہے 1-1.5 مہینے پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اور وہ لگ گیا ہے. کئی اور ریفرنسز ہیں, بھٹو کا ریفرنس موجود ہے, اور بڑے ریفرنسز ہیں سپریم کورٹ میں, وہاں تو یہ نہیں فالو ہو رہا. تو آپ تو سپریم کورٹ کے ایک سابق جج ہیں, آپ کو دیکھنا ہے کہ بڑا ڈاکہ کہاں پہ ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ ایڈوانسڈ کیس آپ کو کہاں مل رہا ہے. معلم جبا اٹس اوپن اینڈ شٹ کیس, بی آر ٹی اوپن اینڈ شٹ کیس, پرویز خٹک کے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیس, لیکن آپ کے پر جلتے ہیں کیونکہ آپ جاوید چودھری کے انٹرویو کو آج بھی ڈینائی نہیں کر سکتے آن اوتھ. اور آپ نے کہا ہے کہ اگر میں حکومت کو ہاتھ لگاؤں تو ان کی حکومت گر جائے گی. اور میں تو, مجھے ہمدردی ہے علیم خان سے, اس بیچارے کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے پکڑا, اور اس کے بعد اب جو وزیر صاحب پکڑے ہیں آپ کے علم میں ہے سبطین صاحب کا قصور کیا ہے؟
ان پہ کیس کیا ہے معدنیات کا؟ یعنی وہ اس پیریڈ میں جب کہ ٹھیکہ ایوارڈ ہوا ہے، یہ بھی لطیفہ ہے، یہ صرف پاکستان کے نئے پاکستان میں یہ سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی ہتکڑیوں میں چلے رومینہ صاحب کا پوائنٹ شامل کرتے ہیں. نہیں سن لیں نا پلیز، بات وقت کی کمی ہے، بات کی جتنی بھی کمی ہو پھر آپ نہ بلایا کریں. سلطان خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ انہوں نے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے، لیکن وہ تو وزیر ہی نہیں تھا اس وقت. یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ٹھیکہ ایوارڈ کیا، وہ تو وزیر ہی نہیں تھے اس وقت، اور ان کو پکڑ کے لے گئے اندر تاکہ ہم ایک بیلنس کر دیں. بہت سے کے بعد رومینہ صاحب جس پہ اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں پر کیسز ہیں، اس کے حوالے سے اگر آپ کو تحفظات ہیں تو آپ عدالتوں کا راستہ کیوں نہیں اپناتے، دروازہ کیوں نہیں کھٹکاتے تاکہ ان کا احتساب کا عمل بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلے اور آپ کو اعتراض جو کیا جاتا ہے آپ کی جانب سے وہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں ہم نے ان پہ کیا اعتراض اٹھائے، اعتراضات تو آلریڈی ان کے کیسز جو ہیں وہ تو آلریڈی فائل ہوئے ہوئے ہیں، عدالتوں میں ہیں اور نیب میں بھی ہیں. لیکن اب نیب کیا کریں کیونکہ آدھے سے زیادہ وزیر اور پوری حکومت تو نیب کی سپوکس پرسن ہے، تو لہٰذا جو آلریڈی ایک دوسرے کے ہم تو پہلے کہتے ہیں شیر اور شیریں اور شکر ہیں، تو وہ تو بات بڑی واضح ہے. اور ہم لوگ تو 12 ہر فورم کے اوپر اس بات کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ سیاسی انتقام لے رہی ہے، اور جو نیب ہے وہ نیب اس طرح سے بالکل کلیئر جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی، وہ ایک ہی طرف جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف صرف نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ باسی بھائی نے بڑی کلیئر بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن جو سی ہے وہ اس طرح سے ملی ہوئی ہے اور یہ شیر و شکر ہے. تو آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ چیئرمین سینٹ آپ نے بنائے تھے تو انہی کے ساتھ مل کے بنائے تھے، اور انہی کے بل بوتے کے اوپر آپ نے وہ جو 5 سال یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں کا نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، انتقامانہ کارروائی کی جا رہی ہے. تو کیا یہ فیصلہ ہو چکا کہ پہلے اپوزیشن کا احتساب ہوگا پھر پی ٹی آئی کی باری آئے گی؟ میں پاکستانی ہوں اور دل سے، تو ہم سارے کے لائف سے آئے ہیں. ہم جو آج کر رہے ہیں ذرا سن لینا، جی آپ کی کمی مکمل آپ نے ان کو لیڈروں کو ڈیفینڈ کرنا ہے جو کرپٹ ہے. تو جو اگر ہمارے ہاں کوئی اگر آج ہم غلط کر رہے ہیں تو ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے. اگر 15 سال پرانے کیسز کھول سکتے ہیں تو ہمارا بھی احتساب کیجیے گا. قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے صوبائی احتساب بند کر دیا تھا، واقعی ہم نے بند کر دیا تھا، لیکن قومی احتساب پہ کوئی قدغن نہیں تھی. یہاں نواز شریف کی حکومت تھی، اگر ہم 5 سال لوٹ رہے تھے آپ بھی ہماری طرح ہمت کرتے، ہمیں پکڑ لیتے. کوئی احتساب نہ، احتساب کا قانون بدلا ہے قریشی صاحب، نہ احتساب کے چیئرمین جو آپ نے لگائے تھے وہ بدلے، نہ ہم نے ایک بندہ بدلا ہے. یہ وہی احتساب ہے، خالی وہ کہتے ہیں نا پنجابی جنہ کھادیاں گاجرا. ٹھیک ہے، اس جملے پہ ہم کلوز کریں گے. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب، رومینہ خورشید عالم صاحبہ اور حیدر زمان قریشی صاحب. آپ تمام مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.